أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. آمين یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارٹ فرسٹ، نماز نبوی. نماز نبوی میں ابھی تک ہم نے سیکھا نیت کرنے کا طریقہ، تکبیر اولا اور قیام کی ایک دعا. تو ایک دعا ہم سیکھ چکے ہیں، اللہم باعد بینی. انشاءاللہ آج ہم قیام کرتے ہوئے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کی دوسری دعا سیکھیں گے. یعنی یا تو ہم اللہم باعد بینی یہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر ہم ایک اور دعا پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ابھی تیسری دعا بھی ہم سیکھیں گے، لیکن دوسری دعا آج ہم دیکھتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص نے کہا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا. ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، ساری تعریف اسی کی ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، صبح اور شام ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب سے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا. یعنی ان کلمات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جب ایک شخص نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے. تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کو اب ہم تطبیق سے پڑھنا یعنی تجوید سے پڑھنا دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ کا نام یہاں ہم موٹا پڑھیں گے، ہیوی پڑھیں گے، منہ بھر کے. اکبر تو کاف میں ہمس ہوگا، یعنی کاف میں ہلکی سی کھا جیسی ساؤنڈ آتی ہے، ٹھیک ہے. اکبر نہیں کہیں گے، اکبر. اللہ اکبر. اور را کو بھی ہیوی پڑھیں گے. آگے کبیرا، را یہاں پر بھی ہیوی پڑھا جائے گا. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا. والحمد، لام کو ہم دیکھیں گے کہ ہلائیں گے نہیں، کیا ہوتا ہے، لام ہل جاتا ہے. والحمد تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے والحمد. ہا کو رگڑ کے ساتھ ادا کریں گے وسط حلق سے. ہا نہیں پڑھیں گے، والحمد نہیں پڑھیں گے، والحمد. حمد، دال کے پیش کو لمبا نہیں کریں گے، 1 کاؤنٹ اس کو رکھیں گے. والحمد نہیں کہیں گے. آگے للہ، تو للہ کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے. للہ والحمد للہ کثیرا. سا جو ہم یہاں پر پڑھیں گے وہ نرمی سے پڑھیں گے، یعنی سین کی طرح سا نہیں پڑھیں گے. سا اور سا ان میں فرق ہوتا ہے. تو سا کو نرمی سے پڑھیں گے. کثیرا، را کو ہیوی پڑھیں گے. وسبحان اللہ. صب، سین میں سیٹی والی آواز ہوتی ہے، اس کو واضح کر کے پڑھیں گے. با پر جب با ساکن ہوتا ہے تو قلقلہ ہوتا ہے، آواز پلٹ کر آتی ہے. صب ہا کو وسط حلق سے. سبحان، ہا وسط حلق سے اور 2 حرکت پڑھا جائے گا کیونکہ الف مدہ ہے ساتھ میں. نون کے اوپر زبر ہے، اس کو صرف 1 کاؤنٹ پڑھیں گے، اس کو لمبا نہیں کریں گے ہا کے ساتھ. سبحان اللہ. اللہ کا نام ہیوی پڑھیں گے یہاں پر بھی. بک روتاؤ، بک کاف میں ہمس، را ہیوی. بک روتاؤ، یہ ہم کر رہے ہیں، اس کو ادغام کہتے ہیں. تو یہاں ادغام ہوگا، ناک میں آواز جائے گی اور واؤ کو بھی ساتھ میں ادا کریں گے، یعنی ادغام ناقص باغنہ.
तो बुक्रतन व असीला। अब यहाँ सौद है, सौद को हैवी पढ़ेंगे, सी नहीं पढ़ेंगे, सीन की तरह नहीं पढ़ेंगे। व असीला ये गलत है, व असीला, असीला सौद हैवी करेंगे। तो एक बार पूरी पढ़ लेते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा वसुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। इस तरह से आपको याद करना है, इसका तर्जुमा भी याद करना है और तजवीद के साथ इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। यानी किसी लफ्ज़ को किसी दूसरे लफ्ज़ से नहीं बदलना, हरकत को छोटा बड़ा नहीं करना, बहुत केयरफुली इंशाल्लाह इसको सीखना है। सेकंड पार्ट हमारा दुआ और सुन्नत का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने खाना खाने की कुछ दुआएं सीखी और आज हम खाना खाने की सुन्नत देखते हैं। खाना खाने की सुन्नत में सबसे पहले नंबर 1 दस्तरखान बिछाना, नंबर 2 दोनों हाथ गट्टों तक धोना, नंबर 3 खाने से पहले की दुआ पढ़ना, नंबर 4 एक जानू या 2 जानू बैठना, नंबर 5 दाएं हाथ से खाना, नंबर 6 अपने सामने से खाना, नंबर 7 3 उंगलियों से खाना, नंबर 8 अगर लुक़मा गिर जाए तो उठाकर खा लेना, नंबर 9 बर्तन और उंगलियों को चाटकर साफ़ करना, नंबर 10 टेक लगाकर ना खाना, नंबर 11 खाने में ऐब ना निकालना, नंबर 12 बहुत ज़्यादा गर्म ना खाना, नंबर 13 खाने के बाद की दुआ पढ़ना, नंबर 14 खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। तो ये खाना खाने की सुन्नतें हैं, आप इसी तरह इनको याद करेंगे और इंशाल्लाह अमल भी करेंगे। पार्ट 3 दीनी मालूमात। आज का हमारा सवाल है फरिश्ते किन्हें कहते हैं? जवाब अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक को फरिश्ते कहते हैं। तो आपका इस बार का ये सवाल है, आपको याद करना है। और पिछली बार मैंने आपसे एक सवाल किया था, माशाल्लाह कुछ ने उसका जवाब बिल्कुल सही दिया है। सवाल था कि शैतान कौन था, फरिश्तों में से था, जिन्नों में से था या इंसानों में से था? तो उसका सही जवाब है कि शैतान जिन्नों में से था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी क्लास बस इतनी ही। आपको जितनी चीज़ें कही गई हैं आपको याद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।